ومن یکسب خطیئۃ، جو کوئی خطا اور غلطی کرے گا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب تو ہماری پکڑ مت کر بھول چوک کر خطا اور غلطی سے ہو جائے، تو ومن یکسب خطیئۃ، کوئی خطا سے غلطی سے انجانے میں شیطان کے بہکاوے سے دھیان نہیں دے سکا کوئی غلطی کرے گا، او اثمن یا کوئی گناہ کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر وہ گناہ کسی پر ڈال کر اپنے آپ کو سماج اور معاشرے میں بے گناہ اور پارسا ثابت کرے گا، فقد احتمل بہتانا، تو یہ بہت بڑا بہتان اس نے کیا۔ کبھی موقع تو ہوگا کہ کوئی چوری کر کے لے آ کے کسی کے گھر میں ڈال دیا، جس کے گھر میں ملا وہ چور بنا، لیکن جس نے لے آ کر ڈالا معلوم نہیں پڑا، تو یہ ایسا کرنے والا بہت بڑا بہتان کیا، وہ اثما مبینہ، اور کھلا ہوا گناہ کیا۔ یہی ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے کچے منافقوں نے، گیانی ایمانی بندوں نے، جو جنگ کے اندر لوہے کا جو اوپر کی قمیص جیکٹ پہنی جاتی ہے زرب اختر، وہ چوری کر کے ایک یہودی کے گھر میں ڈال دیا۔ جب وہ چوری کا راز پردہ فاش ہوا تو یہودی کو پکڑ لیا گیا اور یہودی کے ہاتھ کاٹنے کے فیصلے تک کر دیے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے، لیکن اللہ نے اس یہودی کو بچا لیا۔ یہ حق ہوتا ہے، یہ عدل ہوتا ہے، یہ انصاف ہوتا ہے کہ جس کو عدل اور انصاف ملنا چاہیے، چاہے وہ اگیانی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، گیانی لوگوں کا دشمن ہو، لیکن اس کے ساتھ انیائی نہیں ہونا چاہیے، نیائے، جسٹس، انصاف ہونا چاہیے۔ تو اس یہودی کو بچانے کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی اور اس کے ہاتھ کٹنے سے بچا لیا۔ اور جن لوگوں نے کیا تھا، جب وہ پردہ فاش ہوا تو کچے ایمانی گیانی بندے منافقین نے وہ کیا تھا، پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے۔ اس واقعے کی تفصیل جسے چاہیے اس جگہ تفسیر کی کتابوں میں جا کے پڑھ سکتا ہے۔ ومن یکسب خطیئۃ، جو کوئی گناہ کمائے گا، او اثما، یا گناہ کے کام کرے گا، ثم یرمی بہ بریئا، پھر اپنے گناہ کو کسی کے اوپر ڈال دے گا موقع دیکھ کر، فقد احتمل، تو وہ اٹھائے گا اپنے سر پہ بہتانا، بہت بڑا بہتان۔ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس الزام اور بہتان اور اس گناہ کو لے کر کھڑا ہوگا، وہ اثما مبینہ، کھلا ہوا گناہ کو لے کر کھڑا ہوگا۔ ولولا فضل اللہ، اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا، علیک، اے محمد پیغمبر تم پر، ورحمتہ، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، ان کچے گیانی منافقین ہپوکرائٹ لوگوں میں سے کچھ لوگ آ کے ارادہ کرتے، طائفۃ منہم، ان میں کا ایک گروپ، ان یضلوک، تمہیں گیان اور ایمان سے بھٹکا دیتا، وما یضلون، اور یہ تمہیں بھٹکا نہیں سکتے، گمراہ نہیں کر سکتے، گیان ایمان سے ہٹا نہیں سکتے، الا انفسہم، یہ جو کچھ چالیں چلیں گے ان کے نفس، ان کی جان کے خلاف ہوگی، جہنم کی طرف کھینچے جائیں گے۔ وما یضرونک من شیء، اے محمد پیغمبر، اے سچے پکے گیانی ایمانی بندے، قیامت تک آنے والوں، گیان کے لیے تم کوشش محنت کام کرتے رہو گے تو کسی اگیانی کی کوشش، چالیں ان کے نقصان دینے کی، تمہیں روڑا بننے کی، تمہیں روکنے کی ساری کوششیں ناکام ہو جائے گی، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب، گیان اور ایمان کی باتیں کتاب میں سچے مالک نے تمہارے لیے نازل کر دی ہے، والحکمہ، سمجھداری کی باتیں نازل کی ہے، وعلمک، اور تم کو سکھایا ہے، ما لم تکن تعلم، گیان ایمان کی ایسی باتیں جو تم نہیں جانتے تھے، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کتاب کیا ہے، گیان اور ایمان کیا ہے تمہیں وہ نہیں معلوم تھا، ولا تخطہ بیمینک، اپنے سیدھے ہاتھ سے تم کچھ لکھتے نہیں تھے، وعلمک ما لم تکن تعلم، جو گیان ایمان تم نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں بتا دیا، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے تمہیں سکھا دیا، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارا معلم بن جائے گا، تمہارا ٹیچر بن جائے گا، تمہیں سکھا دے گا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے محمد پیغمبر، اے سارے گیانی ایمانی بندو، قیامت تک آنے والو، تم گیان میں آ چکے ہو، گیان کی وجہ سے تمہارے اوپر سچے مالک کا جو فضل ہے بہت بڑا ہے۔ آگے سنیے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، انشاءاللہ۔